السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کے مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے۔ کہ اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ بس جیسے یہ خیال رحیم علیہ السلام کے ذہن پر تھا، آپ نے ارادہ کر لیا تھا اسے راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، میرے بیٹے اسماعیل کو اچھا لباس پہنا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کروں اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی بات کیا ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربانی۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، اسماعیل، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزندان اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے۔ لیکن بابا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب میرا گلا کاٹیں گے آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا، میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں رسی سے باندھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور
لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر ابراہیم اپنے بیان میں کامیاب ہوا، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر۔ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔